لا إله إلا الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان شاہد مسرور، اور آج کی ٹرانسمیشن احساس فاؤنڈیشن کے تحت احساس قربانی اپیل 2023۔ ناظرین کرام، اب تو پاکستان میں اس وقت یوں سمجھ لیجیے کہ 6 دن کے بعد عید الاضحیٰ یعنی عید قرباں ہے، اور 6 دن کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ وقت کم ہے، اور وقت کم ہے، اور جو ایک بڑا ارینجمنٹ ہے قربانی کا اجتماعی طور پر، وہ ہم نے آپ کے لیے رکھا ہے کہ اس میں آپ بھی شرکت کریں، جیسے کہ دنیا بھر سے ہمارے دیگر بہن بھائی، دیگر دیکھنے والے، اور جہاں پر بھی پاکستانی، ہندوستانی اور بنگلہ دیشی، افغانی موجود ہیں، یا جو زبان میں بول رہا ہوں اس زبان کو سمجھنے والے ہمارے بہن بھائی موجود ہیں، وہ تمام اس ایک خاص ماحول کو مس کرتے ہیں جو قربانی کے موقع پر پاکستان یا بنگلہ دیش وغیرہ میں ہوتا ہے، اور اپنے ملک سے دور ہونے کے بعد انہیں یہاں کے تہوار منانے کا جو ڈھنگ ہے، جو اصل رنگ ہے، وہ بڑا یاد آتا ہے، اور وہ اس کو مس کرتے ہیں۔ اور یہ والی بات جو میرے سننے والے ہیں جو پاکستان سے یا انڈیا سے اور بنگلہ دیش، افغانستان سے باہر ہیں، اور وہ اس ماحول کو ایک عرصے تک جو ہے وہ انجوائے کرتے رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ رمضان ہو، عید ہو، یا پھر شب برات ہو، یا پھر عید قرباں ہو، یہ محرم ہو، یہ جتنے بھی مہینے ہیں مذہبی تہوار کے طور پر خاص کر پاکستان میں ان کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، اور ایک ماحول ہوتا ہے، اس ماحول میں تمام لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اگر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع ہو، جلوس ہو، یا پھر سجاوٹ ہو، تو لوگ جو ہیں اس کو بھی دیکھ کر، اور اس دوران بھی اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کو نہ صرف واضح کر رہے ہوتے ہیں، اجاگر کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ مذہبی اعتبار سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اجتماعیت کا مظاہرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ عید قرباں پر ARY کی جانب سے ایک طویل عرصے سے، احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک طویل عرصے سے اجتماعی طور پر قربانی کا اہتمام ہو رہا ہے، اور جو قربانی کا اہتمام ہو رہا ہے وہ اس مرتبہ 3 مقامات پر ہو رہا ہے۔ ایک تو پاکستان میں قربانی کا اہتمام کیا جا رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ انڈیا میں، اور تیسرا جموں کشمیر میں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں گا کہ قربانی کا اہتمام جو 3 مقامات پر یعنی 3 مختلف جگہوں پر ہو رہا ہے، اس میں آپ کو کیونکہ ریٹ کا فرق ہو جاتا ہے اور US ڈالرز میں آپ کو پے کرنا ہوتا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کتنا پیمنٹ کرنا ہے، لیکن یہ طے ہے کہ اگر آپ فوٹیجز دیکھیں گے جو کہ ساتھ ساتھ چل بھی رہیں گے، تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ کتنے منظم انداز میں قربانی ہوتی ہے۔ قربانی کے بعد جو ہے وہ ہائیجینک طریقے سے گوشت کو پیک کیا جاتا ہے، اور اچھے خاصے بڑے بڑے پیکٹس ہیں وہ ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں کہ جو ضرورت مند ہیں، اور وہ انتظار کرتے ہیں پورے سال کہ انہیں اس موقع پر اور اس ادارے کی جانب سے قربانی کا گوشت دیا جائے گا۔ ہم ویسے تو ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ جی مہنگائی بہت ہو گئی ہے، اور اب دنیا میں واقعی بہت مہنگائی ہو گئی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس وقت یعنی کرونا کے بعد، کووڈ-19 جو تھا اس کے بعد دنیا میں مہنگائی کا طوفان آیا ہے۔ ہم جب گوشت لینے پہلے جاتے تھے تو گوشت آج سے آدھی قیمت پر ملا کرتا تھا۔ آج اگر آپ اچھا گوشت لینے جاتے ہیں بیف کا بھی، تو وہ 1200 روپے کلو ملتا ہے بغیر ہڈی کا، اور جو مٹن ہے وہ اس سے کہیں زیادہ مہنگا۔ یہ بات میں آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ آج بہت ساری ایسی فیملیز ہیں کہ جو گوشت کا تصور بھی نہیں لاتے۔ ایک وقت ایسا تھا جو چکن بہت سستا ہوا کرتا تھا، لیکن اب وہ بھی بہت مہنگا ہو گیا ہے گزشتہ کچھ عرصے سے۔ تو کچھ لوگوں نے، کچھ فیملیز نے اس تصور کو ہی اپنی زندگی سے نکال دیا ہے کہ وہ جائیں گے تو کھانے کے لیے گوشت لے کر آئیں گے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کو ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ اور ایک اور بات جو میں اکثر عرض کرتا ہوں، وہ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں کوئی نیکی کا موقع فراہم کرتا ہے، نیکی کرنے کے لیے ہمارے سامنے کوئی موقع موجود ہے، تو ہمیں سوچنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے
اور موقع بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. یہ اپرچونٹیز جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نیکی کرنے کے لیے عطا فرماتا ہے، یہ اس کی بہت بڑی عطا ہے. اور وہ بندہ جو ایسے موقع پر منہ موڑ کر چلا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے اس کو مل تو بہت کچھ جائے، وہ استطاعت تو رکھتا ہے، لیکن جب نیکی کرنے کا موقع اس کو فراہم کیا جاتا ہے تو وہ نیکی نہیں کرتا، تو یقیناً انہی کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ جو استطاعت رکھتے ہیں پھر بھی قربانی نہیں کرتے تو وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئیں. یہاں پر مقصد ایک نہیں دو ہیں. ایک مقصد تو یہ ہے کہ قربانی کی جائے، اور قربانی ایسی کی جائے کہ دوسرے مقصد کو بھی حاصل کر لیا جائے، اور جو غریبوں کی مدد کرنی ہے وہ اس قربانی سے، اس قربانی کے لوازمات سے کر دی جائے. احساس فاؤنڈیشن آپ کو یہ موقع فراہم کرتی ہے، نیکی کا موقع ہے نا. اور یہ نیکی کا موقع اس طریقے سے ہے کہ سالہ سال سے ایک پروسیس ہے جو جاری و ساری ہے، اس میں آپ بھی شامل ہو جائیے. ایک کارواں ہے جو اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، آپ اس میں شامل ہو جائیے. شامل ہونے کے بعد پھر آپ ایک تو اللہ کی رضا حاصل کریں قربانی کے طور پر، کیونکہ ہماری نیت جاتی ہے، یہ گوشت، یہ خون، یہ سب کچھ نہیں جاتا. ہماری نیت جاتی ہے، ہمارا تقویٰ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. پھر دوسرا یہ کہ ہماری نیت یہ ہو کہ ہم اللہ کے بندوں کی، اللہ کی مخلوق کی خدمت بھی کر سکیں اس کے ذریعے. اور وہ فریضہ انجام دینے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کیوں نہیں حاصل کریں گے جب قربانی خالص اللہ کے لیے کریں. ایک اور کانسیپٹ جو بار بار مختلف پروگرامز میں ڈسکس بھی ہوتا ہے کہ لوگ دکھاوے کے لیے قربانی کرنے لگے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں، بعض لوگ کرتے ہیں ایسا، بڑا جانور والا ہے، دکھائیں گے، ایسا ہے ویسا ہے. لیکن جب آپ احساس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے قربانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں تو جانور آپ کے پاس نہیں ہوتا، لیکن آپ کے نام کا جانور کہیں موجود ہوتا ہے. آپ کے نام سے اس کی قربانی بھی ہوتی ہے، اور آپ کے نام سے وہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ غریبوں میں، غربا میں تقسیم بھی کیا جاتا ہے. ایک تو آپ اس چیز سے بھی بچ جاتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ جو دکھاوے والی بات ہے وہ کہیں پر بھی اس میں شامل نہیں ہو پاتی. آپ نے کہہ دیے کہ جی میری جانب سے ایک جانور، دو جانور، ایک حصہ چھوٹا جانور یعنی بکرا وغیرہ کر دیا جائے اور آپ نے اس کا پیمنٹ کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں، ممالک ہیں جہاں رہتے ہوئے آپ کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ آپ وہاں قربانی اس طریقے سے کر سکیں جیسے کہ عام طور پر پاکستان وغیرہ میں ہوتی ہے. آپ کو جانور لے کر بھی کہیں بھیجنا پڑتا ہے اور وہ پھر وہیں پر قربانی کر کے آپ کو دیتے ہیں. بہتر طریقہ پھر یہ ہے کہ آپ اپنے لوگ، اپنے پاکستان کے جو بہن بھائی ہیں ان کے لیے، انڈیا میں آپ کے لوگ ہیں تو انڈیا کے لیے، جموں کشمیر میں ہیں تو ان کے لیے آپ قربانی کروائیے تاکہ ان کی خدمت ہو سکے. اور بہت آسان سا طریقہ ہے. ٹیلی فون نمبرز اسکرین کیونکہ میرے سامنے بھی ہے، ٹیلی فون نمبرز نظر آ رہے ہیں، آپ کو تمام پروسیس بتایا جا رہا ہے. کچھ چیزیں میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا کہ پرچہ میں آپ اسی لیے لے کے بیٹھا ہوں. تو آپ یا تو ہماری ویب سائٹ پہ جائیے اور جانے کے بعد ویب سائٹ کے ذریعے پیمنٹ کر دیجئے، آن لائن پیمنٹ کر دیجئے. بینکس جو ہیں ان کی ڈیٹیلز بھی آپ کو بتائی جا رہی ہیں. لوکل ٹیلی فون نمبرز بھی آپ کے سامنے موجود ہیں. آپ اگر ہمارے پروگرام میں کال کر سکتے ہیں، انٹرنیشنل کال کر سکتے ہیں، تو آپ ہمیں پروگرام میں کال کر کے بھی جوائن کر سکتے ہیں. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ لوکل ٹیلی فون نمبر آپ کو دے دیے جاتے ہیں، اسکرین پر موجود ہیں، تو ہمارے جو دیکھنے والے ہیں اپنے مقامی طور پر جو نمبرز ان کے پاس ہوتے ہیں وہیں پر ہمارے ہاٹ لائن سے فون کرتے ہیں اور وہ اپنی بکنگز کراتے رہتے ہیں. اس میں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کو نمبر نہ ملے، تھوڑی دشواری ہو، لیکن آپ کوشش کیجئے گا. نیکی کے کام کے لیے جتنا ٹائم لگے، جتنی کوشش کی جاتی ہے اتنا اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے. کہتے ہیں نا، جب آپ نماز پڑھنے مسجد کی طرف جاتے ہیں تو جتنے زیادہ قدم آپ چلتے ہیں اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملتا ہے. تو نیکی کے کام کے لیے جتنی جستجو کی جائے اتنا اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی زیادہ دیتا ہے. اور پھر میں ایک بات آپ سے عرض کروں گا کہ جب نیکی کرنے کا خیال ذہن میں آئے یا آپ کے سامنے کوئی اپرچونٹی موجود ہے تو سوچیے مت، اگر آپ کی استطاعت ہے تو نیکی کر گزریے. یہ جو ریٹس ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں احساس فاؤنڈیشن قربانی 2023 میں قربانی ان پاکستان، فل گاؤ $525، شیرن کاؤ $75،
share in cow $75 US and got $145 US. Qurbani in India, full cow $259 US, share in cow $37 US and got $160 US. یہ ڈیٹیلز آپ کو اسکرین پر بھی دکھائی دے رہی ہیں. قربانی ان جموں اینڈ کشمیر فل کاؤ $574 US, شیئر ان کاؤ $82 US اینڈ شیپ $195 US. پاکستان میں انڈیا میں تو گوٹ یعنی بکری کی قربانی ہوتی ہے، لیکن جموں کشمیر میں زیادہ تر کیونکہ وہ شیپ بھیڑ کی قربانی کی جاتی ہے تو وہاں کے لیے بھیڑ ہے $195 US میں. احساس فاؤنڈیشن قربانی 23 میں نے آپ کو ریٹس بتایا پاکستان، انڈیا اور جموں کشمیر کے لیے. یہ ڈیٹیل آپ کو اسکرین پر بھی دکھائی جا رہی ہیں. ناؤ احساس فاؤنڈیشن بینک ڈیٹیل فار USA. بینک ٹرانزیکشن جو ہے ٹرانسفر جو ہے وہ اکاؤنٹ نیم احساس فاؤنڈیشن بینک چیز بینک. اکاؤنٹ نمبر آپ کو اسکرین پر دکھایا بھی جا رہا ہے، میں ایک دفعہ عرض کر دیتا ہوں 2025358612535861 اکاؤنٹ نمبر آف چیز بینک. اس کے بعد جو ہے اب آپ آئیے کہ چیک پوسٹل آرڈرز اینڈ ویب سائٹ. پلیز میک چیک پیبل ٹو احساس فاؤنڈیشن اینڈ پوسٹ ٹو احساس فاؤنڈیشن PO Box 761 ہکس ولا نیو یارک NY 1180200761 USA. فار آن لائن ڈونیشن www.ehsasfoundation.org www.ehsasfoundation.org آرگنائزیشن. احساس کی اسپیلنگ میں آپ EHSAAS لکھتے ہیں. یہ آپ کو کچھ ڈیٹیلز میں نے بتائی ہیں. ان ڈیٹیلز کے بعد اب آگے جو اس پہ لکھا ہے اسٹوڈیو نمبرز ہیں USA کے اور ڈونیشن نمبرز ہیں وہ آپ کی اسکرین پر بھی نظر آ رہے ہیں. ریٹس ایک دفعہ پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں قربانی کی جائے تو ایک گائے مکمل طور پر $525 US آپ کو پے کرنا ہے ایک پوری گائے کے لیے، جس میں آپ کے 7 حصے ہوتے ہیں. گائے آپ کو ہم دکھائیں گے، جانور یہ آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہے ہیں کہ جانور جو اس ریٹ میں آپ کو اویلیبل ہیں، اس ریٹ میں یہ جانور ویسے نہیں ملتے. ہم تو پاکستان میں بھی جو ہمارے ویورز موجود ہیں، دیکھنے والے موجود ہیں، ان سے یہ گزارش کرتے ہیں، ان کو آفر کرتے ہیں کہ وہ گڈاپ میں سپر ہائی وے کے ساتھ ARY کیٹل فارم میں جا کر ایک وزٹ کر کے جانور ضرور دیکھیں، وہاں کا صاف ستھرا ماحول ضرور دیکھیں. یہ دیکھیں کہ وہاں ڈاکٹرز، خدمتگار اور تمام لوگ جو ہیں کس طرح جانوروں کی افزائش کر رہے ہیں، پرورش کر رہے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کی کیئرنگ کر رہے ہیں. یہ سب دیکھنے کے بعد آپ کو خود وہ جانور پیارے لگنے لگیں گے. اور پھر کیسے تن و من جانور ہیں جو بہت کم ریٹس پر وہاں پر ان پروگرامز کے ذریعے بھی اور ویسے بھی اویلیبل ہیں. تو فل کاؤ پاکستان میں ہے $525 US آپ کو دینا ہے. ایک حصہ اگر آپ گائے کا چاہتے ہیں پاکستان میں تو $75 US ہے اور $145 US میں ایک بکرا جو ہے وہ اویلیبل ہے. اگر انڈیا میں قربانی کرنا چاہتے ہیں تو بڑا جانور جو ہے وہ $259 US میں ہے. بڑے جانور میں ایک حصہ $37 US کا اور ایک بکرا $160 US میں اویلیبل ہوگا. اگر جموں کشمیر میں آپ کو قربانی کروانی ہے تو آپ کی طرف سے قربانی جموں کشمیر میں ہوگی. مکمل گائے $574 US میں، گائے کا حصہ 82 یعنی $82 US میں اور $195 US میں ایک بھیڑ کی قربانی آپ کی طرف سے کی جائے گی. یہ ڈیٹیلز ہیں. وقت کم ہے اور کوشش کیجئے کہ 2 نیکیاں ایک ساتھ آپ کر سکتے ہیں. یہ قربانی جو آپ پر واجب ہے اور ایک دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ہے کہ قربانی کی گوشت کو بہت ہی احسن طریقے سے ان لوگوں میں تقسیم کرنا کہ جو واقعی اس موقع کا عید قربان کا انتظار کرتے ہیں تاکہ ان کو کھانے کے لیے دوسری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ گوشت بھی میسر آ سکے. یہ گزارشات آپ کی خدمت پیش کی ہیں. اب میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروا رہا ہوں. میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، بہت ہی محبت کرنے والی مشفق شخصیت ہیں اور پھر ان کی زندگی کے
کئی پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ یہ ماہر تعلیم ہیں اور یعنی پروفیسر ہیں, پڑھاتے ہیں, دین کی تعلیم بھی دیتے ہیں, دینی اداروں سے بھی وابستہ ہیں, حکمت جو ہے وہ بھی فرماتے ہیں, مفتی بھی ہیں, عالم بھی ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مفتی نواب نفیس قدوسی صابری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم کیسے ہیں السلام. صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. بہت عرصے بعد آج ایسا ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ پروگرام میں ملاقات ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے, ورنہ ہم دونوں کا پیچ اپ نہیں ہو پاتا. جی ہاں بالکل ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آپ کی موجودگی سے, تشریف آوری سے. بہت ہماری سر بڑی مسرت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے ساتھ دوسری شخصیت بھی خاص نفیس ہیں, نواب نفیس صاحب ہیں. یعنی آج پروگرام میں بڑی نفاستیں ہیں. ہمارے ساتھ معروف سماجی شخصیت تشریف فرمائے. اس طرح کے پروگرامز ہیں ٹیلیتھونس میں ہمارے ساتھ کئی دفعہ تشریف فرما رہے ہیں. اپنی زندگی کی ابتدا سے سوشل ورک کر رہے ہیں, اور سوشل ورک میں ہی آپ نے جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی ہے. ایک بہت ہی فعال جو تنظیم ہے ان کی, یعنی سوشل آرگنائزیشن ہے, اس کے تحت یہ عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں. بلکہ بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ شہر کراچی میں اگر کچھ ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو سوشل ورک کر رہی ہیں, تو اس شہر کی رونقوں کو بحال رکھنے میں ان کا اور ان کی آرگنائزیشن کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک معروف براڈ کاسٹر بھی ہیں نفیس احمد خان صاحب. کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو میری دونوں جانب نفاستیں ہیں آج ماشاءاللہ سے. آپ کی نظر میں نفاست ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لوگوں کا آنا اور آپ لوگوں کا ہمارے ساتھ شریک ہونا ہمارے لیے خوش بختی ہے. ایک اور شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور نوجوان ہیں, بہت خوبصورت پڑھتے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے ان کو کئی دفعہ سنا ہے, دنیا بھر میں لوگ ان کو سنتے ہیں اور پسند کرتے ہیں. ہمارے ساتھ معروف ثنا خان علی شبیر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر. ماشاءاللہ. تو پہلے ہم نے باری تعالی آپ سے سن کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ارشاد فرمائیے گا. ہر لحظہ ہر دم اللہ, ہر لحظہ ہر دم اللہ, ہر لحظہ ہر دم اللہ, ہر لحظہ اللہ. کعبے کے نظارے کہتے ہیں, زمزم کے دھارے کہتے ہیں, زمزم کے دھارے کہتے ہیں, قرآن کے پارے کہتے ہیں, قرآن کے پارے کہتے ہیں, شب بھر یہ ستارے کہتے ہیں, ہر لحظہ ہر دم اللہ, ہر لحظہ ہر دم اللہ اللہ اللہ, ہر لحظہ ہر دم اللہ, ہر لحظہ ہر دم اللہ. جو اس کی یاد میں رہتے ہیں, ہنس ہنس کے غم وہ سہتے ہیں, ہنس ہنس کے وہ غم سہتے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں,
اور اپنی زبان سے کہتے ہیں ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ اللہ اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ۔ کیا بات، مخلوق ہیں ہم مولا ہے وہ، مخلوق ہیں ہم مولا ہے وہ، محتاج ہیں ہم داتا ہے وہ، محتاج ہیں ہم داتا ہے وہ، ہر ایک کی خبر رکھتا ہے وہ، ہر ایک کی خبر رکھتا ہے وہ، خاموش فغاں سنتا ہے وہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ اللہ اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی شبیر ماشاءاللہ۔ محترم مفتی صاحب نواب نفیس قدوسی صابری صاحب، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ذی الحج کے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں جو حجاج کرام کا جیسا حلیہ بنا لینا، ان جیسا اپنے آپ کو، یعنی ناخن نہیں تراشنا، بال نہیں کاٹنا اور باقی جو سب کچھ ہے، تو اس نسبت سے ایک حدیث پاک جو ہے اس کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں اس نسبت سے تھوڑی بات ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمین۔ سب سے پہلے تو ناظرین جو سماعت فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس ٹرانسمیشن کو، ان سے گزارش ہے کہ بہت ہی مختصر سا وقت رہ گیا ہے، اپنی ذمہ داری کو بجائے اس کے کہ وہ خود پریشانی کا شکار ہوں، وہ اسی فاؤنڈیشن کو دے دیں، احساس فاؤنڈیشن کو، تو زیادہ مؤثر اور بہتر ہوگا۔ اچھا، یہ جانور جو ہے نسبتاً سستا بھی پڑتا ہے پھر؟ جی ہاں، پھر اس میں سستا بھی پڑے گا، اس کے اندر احتیاطیں، جو احتیاطیں یہاں ہو رہی ہیں وہ احتیاط ہم نہیں کر سکتے انڈیویجول۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، سب سے زیادہ معروف اور مستند ادارہ یوں ہے، مستند و معتبر و معتمد ادارہ یوں ہے کہ میں برسہ برسے دیکھ رہا ہوں اس کا کام بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جی ہاں، لہذا ہر سال پہلے سے زیادہ ہے۔ بڑھنے کی دلیل اس بات کی ہے کہ یہ ادارہ مقبول صرف ہوا اس بنیاد پر اپنے کام سے، دنیا میں جنہوں نے پہلی مرتبہ شرکت کی وہ مستقل پھر اسی پلیٹ فارم سے وہ آتے رہے، ان کو دیکھ کے اور آتے رہے، ان کو دیکھ کے اور، جہاں پر اخلاص ہوگا، جہاں خلوص ہوگا، جہاں آنیسٹی ہوگی، وہی ادارے ہمیشہ ترقی کرتے ہیں۔ یہ ایک اصول ہے۔ اب آ جائیے صاحب کہ قربانی کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا، ما حاضر الوداعی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ سنت بمعنی طریقہ، یہ میں اس لیے بتاتا جاتا ہوں کہ بیچارے سن رہے ہیں نا، سننے والے تو الجھے نہیں۔ سنت بمعنی طریقہ۔ اب یہ اللہ کے خلیل
یعنی دوست، اللہ کے دوست، جن کی اولاد یعنی ابو الانبیاء ہیں، جن کی دو لڑکے اور دونوں کے دونوں الگ الگ ان کی باقاعدہ ان سے نسل چلی ہے، اس کے اندر پھر جو چلی ہے تو پھر آپ کو انبیاء اور رسول کی ایک بہت بڑی قطار ہے، اور اس کے اندر شمار ہے حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد اعلیٰ کا بذات خود تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے رسول اللہ کے جد اعلیٰ ہے، لیکن آپ حضرت اسماعیل کی اولاد میں. جی ہاں بالکل. اب آ جائیے کہ ناخون بڑے ہوں، بال نہ کاٹیں، ترشوائیں، یہ سارا 10 تاریخ تک رکھیں. تو در حقیقت قربانی نسبتوں کو ادا کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے. کیا بات ہے، نسبتوں کو ادا کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ. اور کیا بات. یہ ان کی اللہ کے خلیل انہوں نے یہ حلیہ کیا تھا کہ 2 چادریں تھیں، ایک تہمن کے طور پہ کر لیا، ایک اوڑھ لیا، بال بڑے، ناخون بڑے. تو یہ پھر وہ سنت ہے کہ اس کو کرنے سے اجر ملے گا، ثواب ملے گا، کیونکہ اگر وہ پیروڈی کر رہا ہے کسی نبی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے. جی ہاں ماشاء اللہ. جی ہاں. تو اب جہاں تک تعلق اس کا ہے کہ یہ کیا ہے، اب یہ قربانیاں، تو قربانی تو نام اس بات کا ہے کہ اخلاص کے ساتھ ایثار، جذبہ ایثار میں مستغرق ہو کر اللہ کی رضا کے خاطر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو باقاعدہ جو بھی نیت ہوتی ہے اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے، اسی پر ثواب عطا فرماتا ہے. ثواب مینز بدلہ. جی ہاں. لہٰذا یہ تمام امت مسلمہ سے جو یہ ثابت ہو رہا ہے تواتر کے ساتھ اور چلا آ رہا ہے، تو جس میں سے 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، تو دوسری بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے. ظاہر ہے کہ وہ کیسے نہیں کریں گے، صحیح بات ہے، چونکہ جد اعلیٰ ہیں وہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں ہمیشہ بلا ناغا 2 مینڈے ذبح فرمائے، اور ایک اپنی طرف سے، ایک اپنی امت اور تمام کر لیجئے کہ اہل بیت اطہار اور امت کی طرف سے. کیا بات ہے، یہ سرکار دو عالم نے کیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایثار اتنا بڑا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد چونکہ ہم محمد رسول اللہ کی امتی ہیں، ہمیں اس بات پر بڑا فخر و ناز ہے. ٹھیک ہے، میں نے مانا کہ ہمارے وہ عمل میں شدت نہیں ہے، شدید عمل نہیں ہے، وہ اخلاص نہیں ہے جو ہمارے اکابرین میں تھا. دنیاوی معاملات میں زیادہ پڑ گئے. ہاں، وہ اس کا جو ہمارے اکابرین میں تھا. لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ کچھ تو آئے نظر سراب صحیح، کچھ تو انعام جستجو بھی ہو. بالکل بالکل. تو لہٰذا ہم کیا کر رہے ہیں، ہم یہ جو پیروڈی کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، یہ ہم تو صرف اور صرف یہ انعام جستجو ہے. جی، یہ ہمارے اس کا کر لیجیے کہ آقا و مولا حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. جب انہوں نے کسی بھی مقام پر، کسی بھی اسٹیج پر اپنی امت کو نہیں بھلایا، نظر انداز نہیں فرمایا، تو ہمیں سب سے زیادہ پھر یہ سوچنا چاہیے، خیال ہونا چاہیے کہ اس نبی کا شکر ادا کرنے کے لیے یہی ہے کہ ہم ان کی سنتوں پر عمل کریں، ان کے نام کی بھی قربانی کریں. جی، ان کی طرف سے کریں قربانی. اور یہ یاد رکھیے شاہد صاحب، جو قربانی رسول اللہ کی طرف سے کرتا ہے، خدا کی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا پورے سال کے اندر کبھی ایک دن بھی رزق میں تنگی نہیں آتی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. محترم نفیس احمد خان صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں موجودہ وقتوں میں ہمارے یہاں جو غربت کا معاملہ ہے، آپ کی آبزرویشن کیا کہتی ہے؟ آج تو سفید پوش آدمی جو ہے، وہ جو وائٹ کالر تھا، وہ بھی پریشان ہے. بالکل. تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ شاہد بھائی، اب جو صورتحال ہے پوری دنیا میں ایسا ہی پوری دنیا میں کرونا کے بعد، اور جو مہنگائی کا جو شدت آئی ہے، اس میں ہزاروں لوگ، وہ کہتے ہیں نا غربت کی کوئی لکیر ہے، اس سے بھی نیچے وائٹ کالر ٹائپ کے جو لوگ تھے، اس سے بھی زیادہ غربت کی لکیر. پاکستان میں سیلاب آیا، سندھ میں خاص کر سیلاب آیا، آپ دیکھیے. بالکل، سیلاب اپنی جگہ، مہنگائی اپنی جگہ، یعنی 100 گنا سے زیادہ مہنگائی بڑھ گئی. یہ ہر آدمی کے کنٹرول سے باہر ہو گئی. ایسے میں الحمدللہ ہم لوگ اشرف المخلوقات میں شامل ہیں. جانور انسان میں یہی فرق ہے
کہ جانور صرف اپنی ذات کے لیے سوچتا ہے، انسان اپنے بھائی کے لیے سوچتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کے لیے انسان تو سوچتا ہے، جانور بھی اب اپنی ذات کے لیے نہیں سوچتا ہے. صحیح، ہم نے دیکھا ہے جانور میں ماں ہوتی ہے تو وہ اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کری ہوتی ہے، تو انسان کا درجہ تو ان سے بڑا ہے. ہم جانوروں کی قربانیاں بھی دیکھتے ہیں، انسان کا درجہ اس سے بڑا. بالکل ایسا بھی دیکھا گیا. لیکن ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، وہاں ایثار اور قربانی جو نا بہت اس کی بہت ضرورت ہے. آج اس دور میں بہت ضرورت ہے. صحیح کہہ رہے ہیں جو آپ نے سوال کیا اس حوالے سے کہ آج ہمیں اپنے سے زیادہ دوسرے کو دیکھنا ہے کہ ہمارے پڑوس کی کیا صورتحال ہے، ہمارے علاقے کی کیا صورتحال ہے، ہمارے بھائی کا کیا خیال ہے. تو قربانی کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان لوگوں تک یہ گوشت پہنچایا جائے. جو سلسلہ ہے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک اپنے لیے رکھیں، ایک رشتہ داروں کے لیے رکھیں، ایک غربا کے لیے رکھیں. تو وہ بھی ہم پراپر تقسیم نہیں کر پاتے شاہد بھائی. بڑا المیہ ہے یہ. بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہمارے ناظرین ہیں جو ہمارے ساتھ شریک رہتے ہیں، وہ اپنا حصہ بھی، اپنے رشتہ داروں کا حصہ بھی، وہ بھی کہتے ہیں کہ غربا میں تقسیم کر دیا پہنچایا جاتا ہے. رانیں جو ہیں وہ افسران بالا تک جاتی ہیں اور ان لوگوں کے تک جو مسئلے مسائل حل کرتے ہیں بہت زیادتی ہوتی ہے. ہم لوگ جس انداز سے سوچ رہے ہیں انتہائی غلط ہے. مفتی صاحب اس بات پہ زیادہ اچھی بات کریں گے، لیکن جو ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے. ہمیں اس چیز کو دونوں پہلو ہیں، ویسے دونوں پہلو ہیں. ایسے لوگ زیادہ ہیں کہ جو، اور خاص کر ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں ویلفیئر کرنے والے بڑے لوگ الحمدللہ ہم نے دیکھا بہت ہیں سر. کراچی تو اس معاملے میں اور اس جذبے کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. بے شک سر قربانی کا گوشت ہے جی، یہ ہر ایک کے لیے، یعنی اس کی تقسیم تو یونیورسل ہے، ہر ایک کے لیے تبرک ہے. مسلمان کو بھی دیں، اور آپ کے ملک میں اگر کوئی غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، اس کو بھی دیجئے، ذمہ کو، تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ ہاں یہ محبت سے والی قوم ہے، محبت سے رہنے والی امت ہے، اور ہمیشہ درس دیتی ہے محبت کا، اور یہی دینا چاہیے خلوص کے اندر، خلوص کے ساتھ. سر ایسی آبادیوں میں جہاں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں، وہاں بھی جا کر احساس کے پلیٹ فارم سے گوشت تقسیم کیا جاتا ہے. بالکل دینا ان کے لیے باربیکیو پارٹیز کی جاتی ہیں. جی ہاں، فرما رہے تھے سر. اب یہ جہاں تک تعلق اس کا ہے، ظاہر ہے کہ گوشت، اس کا قربانی کا گوشت کا جو گوشت کی جو تقسیم ہے یا حصہ ہے وہ 3 ہے. کر لیں 3، ایک اپنے لیے رکھ لے، ایک عزیز و اقارب کو دے، اور ایک اس کا ایک مفلس کا لاش یا جو بھی آ رہا ہے اس کو دے. یہ تو باقاعدہ فقہا نے اس کی وہ دی ہے، تصریح کی ہے. اچھا، اب تصریح کے علاوہ پھر کیا ہے صاحب؟ وہ یہ ہے کہ افضل طریقہ یہ ہے کہ گھر میں 3 دن سے زیادہ گوشت رکھا ہی نہ جائے. کیا کہنا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ رکھا خالی کر دیں. جی یہ افضل طریقہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا، سنت کی بات کی بالکل. انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو جو میں نے تمہیں دیا ہے وہ آگے بڑھا دو، اس کو تقسیم کرو، بڑھاؤ. فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کے بندوں کو. کیونکہ جب بندہ، اللہ کا بندہ، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کے دوسرے اور مفلس و قلاش لوگوں کو دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی انتہا نہیں رہتی. کیا سبحان اللہ. جی ہاں. اور اس کے ہاں تو یوں سمجھ لیں ہونٹ برسنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی راہ کے اندر 2 بغیر گنے 2 وہ بغیر گنے دے گا. صحیح بات ہے. گن کے 2 کو دیتے ہی بغیر گنے ہیں سر. تو پھر وہ دیتے ہی بغیر گنے ہیں. تو اس کے ہمیں خود نہیں پتا، کیا ہمیں پتہ ہے کہ اس نے ہمیں کتنا دیا ہے؟ جی ہاں. ہم تو خود، ہماری اپنی ذات کے اندر اس کی اتنی کرامات، اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ان کا شمار نہیں کر پاتے. تو دنیاوی طور پہ دیکھیے نا، اس نعمت کے اوپر تو اگر آپ یہ کریں اس حدیث سے جی کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی نفس کو پہچان لیا، اپنی ذات کو پہچان لیا، سمجھ لیں اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخون تک ایک ایک شے کو دیکھیے، اور پھر دیکھیں کہ وہ خالق کائنات، وہ تخلیق کرنے والے رب کا، یوں سمجھ لیں کہ شاہکار جو ہے وہ انسان ہے. انسان کی کا ایک ایک بال حکمتوں سے بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تخلیق کے ایک ایک بال حکمت ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا، خود فرما رہا ہے کہ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے جھٹلاؤ گے، کیونکہ تمہیں بہت سی نعمتوں کو تو شعور اور ادراک ہی نہیں ہے. جی ہاں. جی ہاں سر. تو جہاں تک اس کا تعلق ہے،
یہ تو یوں سمجھ لیں کہ موقع تو کبھی نیکی کا ہاتھ سے جانے نہیں دے آدمی، جتنا بڑھ چڑھ کر دے سکتا ہے وہ دے دے. یہ یاد رکھیے کہ تمہارے فریج میں رکھا ہوا کوئی کام کا نہیں آئے گا، جو تم نے دے دیا وہ جو رکھا ہوا آگے وہ کام آئے گا. ماشاءاللہ نفیس صاحب بڑی اچھی بات ہے، اور ہم نے بھی ابتدا میں یہی بات کی کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو عطا فرماتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نیکی کرنے کے مواقع ملتے ہیں. آپ کے سامنے بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں جہاں آپ کے پاس ہے بھی اللہ کا دیا ہوا اور وہ اپرچونٹی بھی آ جاتی ہے. بالکل صحیح. لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ وہاں کوتاہی کر جاتے کرتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں نے جو تمہیں دیا اس میں سے میرے بندوں کو دو، میں اور دے دوں، میں نے تمہیں دیا ہے میں اور دے دوں. اور اللہ سے تجارت کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ اس میں کمی آنی نہیں ہے، فرشتوں کو یہ ڈیوٹی لگ جاتی ہے. حدیث مبارکہ ہے اس حوالے سے کہ جو اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے کام بنا دیتا ہے. دسترخوانی ہو ہی اللہ نہیں تبارک و تعالیٰ کی عظیم ذات والا صفات تو یہ ہے جی کہ وہ دنیا میں کی ہوئی نیکی رائگاں نہیں جاتی، وہ باقاعدہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے پھل اس کو قیامت کے دن عطا کرے گا. بتائیے. اگر کوئی شخص بھوکے کو کھلا دیا اس کو یہ اس کا حال یہ ہے، کوئی شخص کسی اس کا پیاسے کو پانی پلا دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن شرابن طہورا پلائے گا. بتائیے. اگر کوئی یہ حدیث سے پاک شراب پلائے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد پھر تیسرا کیا ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ اگر کوئی کہ بدن کو ڈھپ دے، جو کپڑے نہیں ہو صحیح اس کو دب دے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی کی جی نسبت اس کے بندے اس کو قیامت کے دن جنت کا لباس پہنائے. ماشاءاللہ. یہ حاجی جو چل رہے ہیں اور یہ جو کر کے جا رہے ہیں اس حالت کے اندر کہ بغیر سلا ہوا کپڑا پہن رہے ہیں، یہ سب کمپلیٹ سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی. ماشاءاللہ. جی ہاں. تو لہٰذا یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو چپے چپے پہ اپنے انبیاء اور رسل کو باقاعدہ لوگوں تک تو آگاہی دی ہے کہ ان کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے کہے ہوئے کو مانو. بس سمجھ لو کہ تم نے میرا کہنا مانا، میرے نقش قدم پر چلے، میری تعلیمات پر عمل کیا. تو انبیاء اور رسل کی تعلیمات صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ کی تعلیمات ہے جو ودیت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، یہ رسول اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے. وہ اپنے نفس کی خاطر نہیں بولتے، جو بولتے ہیں ان کے اوپر وہی خداوندی ہوتی ہے. آپ فرما رہے تھے کہ انسان کے پاس اگر نعمتیں ہیں تو تقسیم کرے، کیونکہ انسان دنیا میں آتا ہے تو سکون تلاش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا میں تیرے گھر روٹی مانگنے آیا تجھے وہی جیسے حدیث قدسی کی نسبت سے میری ارے اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت ہی نہیں. اللہ آپ کو تو کہنے میرا بندہ آیا تھا تیرے دروازے پہ، تو نے اس کو نہیں کھلایا. میں نے تجھ سے کپڑا مانگا تو نے مجھے، اللہ تعالیٰ آپ کو تو حاجت ہی نہیں کپڑے کی. میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے پانی نہیں دی. تو یہ سوال اللہ اپنے بندے کے لیے کر رہا ہے. کتنی اہمیت اللہ نے اپنے بندے کو دی ہے. اگر میرے بندوں کا تم خیال کرو، تم زمین والوں کو خیال کرو، آسمان والا تمہارا خیال کرے. آپ کو پتہ ہے دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جانور مخصوص وقت پر ان کے پاس آ جاتے ہیں، ان کے گھروں پہ آ جاتے ہیں، ان کے گھروں کے دروازوں پہ آ جاتے ہیں. ایسا ہے نا سر؟ انہیں پتہ ہے کہ یہاں سے ہمیں رزق ملتا ہے. بالکل ایسا ہے نا؟ بالکل ایسا. تو وہ بھی لوگ ہیں دنیا میں جو جانوروں کو بھی مایوس نہیں کرتے، جانوروں کے لیے بھی اہتمام کر کے رکھتے ہیں. وہ جانور ان کے گھر میں پلے ہوئے نہیں ہیں. کتنی لوگ وہ گلی میں پھرنے والے کتے ہیں، لیکن اس کو پتا ہے کہ کس دروازے سے صبح کے ٹائم ملے گا مجھے، اس کے دروازے کے پاس آتا ہے، اتنی دیر میں واقعی میں دروازہ کھول کے سامنے میرے گھر کے دروازے بلیاں آ جاتی ہیں، اپنے وقت پہ آ کے نہ وہ نیچے سے آواز مارتی ہیں. بالکل ایسا ہے نا؟ بالکل ایسے ہی دیکھا، اپنی آنکھوں سے ایسا دیکھا. تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں ڈالی ہیں بندوں پر، اور کچھ لوگ اٹھا بھی لیتے ہیں، کچھ لوگ اٹھا بھی لیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نیکی کرنے کے لیے ہم میں سے بہت سے لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں مواقع. اپنے آس پڑوس کی خبر رکھیں، لیکن اس نسبت سے خبر نہ رکھیں کہ جی ان کے ذاتی معاملات میں مداخلت کرنے لگے. خاموشی سے. بالکل. ہماری نظروں کے سامنے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے قریب ہوتے ہیں، ہم ان کو چھوڑ کے کہتے ہیں یار غریب ڈھونڈو. صحیح بات. ہر آدمی جو آپ سے سوال کر رہا ہے آپ اسی کو دیں گے، اس کو بھی تو دیں جو سوال نہیں کرتا. سفید پوش کو کہا گیا ہے کہ اس کا خیال رکھیں، اسی وجہ سے کہا ہے کہ عام طور پر اندازہ ہوتا. جی وہ عالم الغیب، وہ رازق،
رزق کے معنی جو ہیں بڑے وسیع تر ہیں، اور قرآن میں 12 جگہ استعمال ہوا لفظ رزق. تو وہ رزق کے اندر آپ کو علم کی بھی رزق ہے، حسن کی بھی رزق ہے، کھانے پینے سے بھی رزق ہے، منصب عطا کیا وہ بھی رزق ہے. یعنی یہ رزق جو ہے اللہ کیا فرما رہا ہے کہ وہ بندگاں، انفاق اسی کو کہتے ہیں. انفاق کے معنی یہ خرچ کرنا، اور انفاق کے معنی خرچ کرنا، اور فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں. تو یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کی سب سے بڑی مثال تو مدینہ منورہ میں مواخات کے وقت دی گئی. جی ہاں، جب مہاجرین و انصار کے درمیان کوئی کہہ لیجیے نعم البدل نہیں ہے، کسی بھی میتھالوجی میں اس کا کہیں پر بھی ثبوت نہیں ملتا جو اسلام کا درس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں، میں پھر آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں ایک اور کام یہ بھی ہوتا ہے کہ اس موقع پہ بڑے لوگ پیسے کماتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے رزق دیتا ہے لوگ. بے شک بے شک بے شک. لوگ جو ہے اپنے روزگار کے لیے بھی اس عید کا انتظار کرتے ہیں. بالکل فرمائیے گا. دیکھیے پورے پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کراچی سب سے بڑا شہر ہے، اور یہاں سب سے زیادہ ظاہر دولت مند لوگ بھی ہیں. تو لوگ جانور پنجاب اور سرحد کہاں سے لوگ یہاں لے کے آتے ہیں، اور لوگ منہ مانگے دام خریدتے ہیں اپنی جیسے آپ نے شروع میں ذکر بھی کیا تھا. لوگ ماشاءاللہ جن کو اللہ نے دیا ہے وہ فربا اور صحت مند بڑے سے بڑا چاہے وہ اب اس میں دکھاوا جو بھی ان ہے، کو پسند آتا ہے، جو ان کو پسند ہے، ان کو اللہ نے اس قابل کیا ہے، تو وہ خرچ کرتے ہیں دل سے اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کے نام پہ کرتے ہیں. قربانی کا مطلب ہی اظہار کا ہے، وہ قربانی کی جو آپ زیادہ سے زیادہ خرچ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک روزگار ہے. اس بہانے کتنے لوگ آتے ہیں، کس بہانے سے جتنے بھی یہ سلسلے چل رہے ہیں، لوگ پورے سال صرف منڈی میں جانور صرف منڈی میں. جی آپ منڈی کی بات کیجئے، ویسے تو ہر جگہ جانور ہیں صحیح، اور بھی بہت کچھ. منڈی میں ایک تو منڈی میں جو ہے منڈی کا ٹھیکہ ہوتا ہے مین، صحیح. اس کے بعد ڈیکوریشن والے کا ٹھیکہ ہوتا ہے، کتنے سلسلے، اس کے بعد پانی والے کا ٹھیکہ ہوتا ہے. پانی والے کے ٹھیکے کا مطلب ہے کئی لوگ اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. جی فوڈ والے ہیں، پھر چارے والے کا ٹھیکہ ہوتا ہے، چارے والے کا ٹھیکہ ہوتا ہے، پھر ریت والے کا ٹھیکہ ہوتا ہے، پھر پارکنگ والے کا ٹھیکہ ہوتا ہے. ہر موسم میں آپ دیکھو، ہر موسم میں اللہ نے راستے بنائے. پھر وہاں ہوٹل کھلتے ہیں، ہوٹل کھلتے ہیں، وہ بھی ٹھیکوں پہ جاتے ہیں. یہ چند چیزیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں. اس کے بعد پھر جو باہر گاڑی والے کھڑے ہوتے ہیں جو جانوروں کو گاڑی میں لے کے جاتے ہیں، بالکل. پھر جو شہروں کے اندر جانوروں کے لیے سجاوٹ کا سامان بیچتے ہیں، چارہ بیچتے ہیں، بھوسا بیچتے ہیں، رسیاں بیچتے ہیں. پھر اس کے بعد چٹائیاں اور بگدے اور وہ مڈی کہلاتے ہیں، مڈی، ٹھیک ہے، اور ٹوکریاں، یہ سب کچھ ہے. یہ سب انتظار کرتے ہیں کہ عید قرباں آئے گی تو ہم نے یہ کاروبار کرنا ہے. اس کے بعد پھر جناب والا وہ لوگ چارے والے تو ہو گئے نا، جو قصائی ہیں وہ لوگ جو موسمی قصائی ہوتے ہیں، برساتی قصائی کہتے ہیں، وہ بھی سیزن میں جو کوشش. پھر کھالوں والوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. شاہد بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو موقع دیا ہے کہ تم جتنی محنت کرو گے تمہیں اس کا پھل ملے گا. تو یہ عید ہوتی ہے، رمضان آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اس میں کتنے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد ہم وہی کہ لوگ کپڑے بنواتے ہیں تو درزی سے لے کے، کپڑے والے سے لے کے، ریڈی میڈ والوں سے لے کے، جوتوں والوں سے لے کے. بالکل. تو ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے یہ سارا ایک تو لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے ہمیں تہواروں کا سلسلہ دیا ہے. دوسرا یہ بھی کہ جو پیسہ ہے وہ رولنگ میں آئے. جب پیسہ رولنگ میں آتا ہے، بزنس بڑھتا ہے تو خوشحالی آتی ہے. آپ کے پاس، میرے پاس اگر پیسہ رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اس کو نکال کے راہ حق میں آپ اس کو قربان کر دیں. یعنی بہترین جانور کے ساتھ، بہترین مقصد کے ساتھ، بہترین نیت کے ساتھ آپ اس پیسے کو، جو رکھا ہوا پیسہ ہے، اس کو استعمال کیجیے. اور پھر اس حوالے سے تو طے شدہ بات ہے نا کہ جس شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، جو صاحب نصاب ہو جاتا ہے، اس کو تو قربانی کرنی ہے، تو اس کو بہترین طریقے سے کیجیے. ہم نے آپ کو ایک راستہ دکھایا ہے نیکی کا کہ ہمارے ساتھ جیسے کہ ہمیشہ آپ لوگ شامل ہوتے آئے ہیں، اس مرتبہ بھی شامل ہو جائیے تاکہ وقت پر ہم ایک بہت بڑے ارینجمنٹ کے ساتھ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. پروگرام میں ایک وقفے کی طرف ہم جائیں گے، لیکن وقفے سے پہلے میں جو ہے وہ علی شبیر جو ہیں ان سے ایک کلام کی درخواست کروں گا. ارشاد فرمائیے.
ایک نظر گنبد خضرا پہ ٹھہر جانے دے، ایک نظر گنبد خضرا پہ ٹھہر جانے دے، ایک نظر گنبد خضرا پہ ٹھہر جانے دے، پھر اسی لمحے میں چاہے مجھے مر جانے دے، پھر اسی لمحے میں چاہے مجھے مر جانے دے، پھر اسی لمحے میں چاہے مجھے مر جانے دے۔ اے ہوا مجھ کو بنا دے کسی خوشبو کی مثال، اے خدا مجھ کو بنا دے کسی خوشبو کی مثال، پھر مدینے کی فضاؤں میں بکھر جانے دے، پھر مدینے